مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کراچی کے عظیم جرت مند اور اپنے قائد سے والہانہ محبت کرنے والے نوجوان منتظمین عہدیداران اور اس خوبصورت محفل کے تمام شرکاء خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہم سب لوگ اپنے محبوب قائد سے اظہار محبت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور صحیح معنوں میں اپنے عظیم قائد کے نقش قدم پر چلنے والے بن سکیں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، ایک ہی منزل کے راہی ہیں، وہ منزل ہماری انقلاب ہے، وہ منزل تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ تو ہم اسی ایک منزل کے مسافر اور راہی ہیں، پھر ایک قائد کے ماننے والے ہیں، ایک شیخ مرشد سے محبت کرنے والے ہیں، اظہار محبت کرنے والے ہیں، ایک ہی استاذ اور شیخ سے سیکھنے والے ہیں، ایک بارگاہ سے درس لینے والے ہیں۔ تو یوں ہم لوگ اس ناطے سے ہم سب لوگ یوں تو مسلمان بھائی ہیں ہی صحیح، لیکن جب شیخ ایک ہو، قائد ایک ہو تو رشتے دوہرے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ رشتہ جو اسلام نے ہمارے درمیان قائم کیا ہے، اور ایک وہ رشتہ جو شیخ کی نسبت ہمارے درمیان قائم کر دیتی ہے، ایک وہ رشتہ جو قائد کی نسبت ہمارے درمیان قائم کر دیتی ہے کہ ہم سب پھر اپنے شیخ کی نسبت سے منہاجی ہیں، ہم سب اپنے شیخ کی نسبت سے شیخ الاسلام کے چاہنے والے ہیں، شیخ الاسلام کے ماننے والے ہیں، تحریک منہاج القرآن کے وابستگان ہیں، تحریک منہاج القرآن کے فالوورز ہیں، شیخ الاسلام کے فالوورز ہیں۔ تو اس ناطے سے ہم سب جب استاد ایک ہو تو ہم جماعت بن جاتے ہیں، ہم سب ہم جماعت بن جاتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے دو رشتے عطا کر دیے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا تحریک منہاج القرآن والے ایک خاندان کی طرح ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے بڑے ایک ہیں، جن سے پیار کرتے ہیں وہ ایک ہیں، ہمارے شیخ ایک ہیں، جن سے سیکھتے ہیں وہ ایک ہیں۔ تو ایک اسلام کا رشتہ ہمارے درمیان ہے اور ایک پھر شیخ مرشد اور قائد کا رشتہ ہمارے درمیان ہے۔ جب اس رشتے کو سمجھ لیا کہ قائد کی وساطت سے نسبت سے ہم لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کی بہنیں ہیں، جب یہ رشتہ سمجھ لیا تو اہل تصوف کے ہاں، صوفیاء کے ہاں اس طرح ہم مشرب بھائیوں کے کچھ حقوق بیان ہوئے ہیں، ہم جماعت بھائیوں کے کچھ حقوق بیان ہوئے ہیں۔ جن بھائیوں کے شیخ قائد اور مرشد ایک ہوا کرتے ہیں تو اہل تصوف میں پھر احادیث مبارکہ میں مختلف بزرگان دین کی زبان سے ان کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو میں نے چاہا کہ آج ان حقوق کا تھوڑا تذکرہ کیا جائے جن سے ہم لوگ سیکھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں کوئی بہتری لا سکیں۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلا حق، یہ غور سے سنیں، ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، تنظیمی زندگی میں یہ مسائل بہت درپیش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو کسی ہم جماعت بھائی یا بہن کا اپنے دوسرے بھائی یا دوسری بہن پر ہے وہ یہ ہے کہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ سب سے پہلا حق کسی بھی ایک شیخ، ایک مرشد اور ایک قائد رکھنے والے کا
جو بنیادی طور پر تصوف کی کتب میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کیا کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کیا کریں، یہ بنیادی حق بیان کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین مختلف تصوف کی کتب میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص، بڑی غور طلب بات ہے، جو دوسروں کی کمیوں کو، دوسروں کی کجیوں کو، دوسروں کی کمزوریوں کو نظر انداز نہیں کرتا اور اپنے بھائیوں کی کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے، ان کی ٹو میں رہتا ہے، ان کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کا دل برباد فرما دیتا ہے۔ کیا؟ اللہ پاک اس کا دل برباد فرما دیتا ہے جو اپنے ہم مشرب لوگوں کی کمیاں ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو دعویٰ تو محبت کا کرتا ہے، دعویٰ اہل تصوف ہونے کا کرتا ہے، دعویٰ کسی شیخ، کسی مربی، کسی قائد کا فالوور ہونے کا کرتا ہے، یا یوں سمجھو کہ منہاج القرآن والوں، دعویٰ تو منہاج القرآن والا ہونے کا کرتا ہے، لیکن کہ جو شخص ایک دوسرے کی غلطیوں کی ٹو میں رہتا ہے، اللہ پاک اس کو دن بدن آگ دوزخ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ پہلی روایت میں تھا کہ اس کا دل برباد کر دیتا ہے، اور دوسری روایت مقام پر فرمایا کہ اس کو دن بدن دوزخ کے قریب چلتا چلا جاتا ہے۔ پھر کئی بزرگان دین نے لکھا کہ ہم نے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ جس کو کسی شے نے اتنا برباد کیا ہو کہ جتنا کسی اپنے ہم مشرب بھائی کی غلطیاں تلاش کرنے نے کیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی کے دل کو اتنا ویران نہیں دیکھا کہ جتنا اس شخص کے دل کو ویران دیکھا ہے کہ جو اپنے ہم مشرب بھائی کے مسائل اور اس کی پوشیدہ امراض کی تلاش میں رہتا ہو اور ٹو میں رہتا ہو، اور جب اگر کوئی بات اس تک پہنچ جائے تو اس کو لوگوں میں بیان کرتا ہو، اس کا پردہ اٹھاتا ہو۔ یہ وہ بنیادی عمومی مسائل ہیں کہ بطور انسان ہمارے اندر پائے جاتے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری اہم بات جو صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو اہل مشرق اور ہم مشرق بھائیوں میں آپس میں ہونی چاہیے، وہ کہ ایک دوسرے کے اندر اچھی باتیں تلاش کیا کریں۔ صوفیاء کیا فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے میں اچھی بات ڈھونڈا کرو۔ پہلے فرمایا کہ ایک دوسرے میں برائی نہ ڈھونڈا کرو، بری بات نہ ڈھونڈا کرو۔ پھر اگلا درجہ کہ ایک دوسرے میں جو بہنیں ہیں آپس میں دوسری بہن میں اچھی بات ڈھونڈا کرے، اچھی بات، اور اسی کا تذکرہ کرے۔ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی بات ڈھونڈا کرے۔ اور اس کو سیدنا ابراہیم الدسوقی بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ اس بھائی کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی بری باتوں پر پردہ ڈال دیا جائے اور اس کی اچھی باتوں کو عیاں کیا جائے۔ ہم لوگ کئی بار جب مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم اس کی اچھی باتوں کو چھپاتے ہیں اور بری باتوں کو عیاں کرتے ہیں، جبکہ صوفیاء کے ہاں یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے بھائی کی اچھی باتوں کو نمایاں کر کے بتایا کرو، اور کوئی بری بات اس کی پہنچ جائے تو اس کو دبا لو، اس کو چھپا لو، اس پر پردہ ڈال دو۔ اور پھر امام سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی محبوب شے ہے ہی نہیں کہ اگر کسی بھائی یا بہن کی کوئی بری بات کسی دوسرے بھائی یا بہن تک پہنچ جائے وہ اس کو چھپا لے، اور اس کی اچھی بات اگر پہنچے تو وہ لوگوں کے اندر بتاتا پھرے۔ اللہ پاک صرف اس عمل سے جتنی عظمت اس کو عطا کرتا ہے کسی اور عمل سے عطا نہیں کرتا۔
یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس پر ہم کبھی توجہ زندگی میں نہیں دیتے، اور بیشتر مواقع پر ہماری زندگی کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر انسان یہی کرتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ 1,00,000 دن بھر کی نیکیاں کرتے کرتے رات کو اچانک کسی موقع پر اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اپنی بہن کی غیبت کرتی ہے، اور وہ سارے دن بھر کی ہوئی نیکیاں انسان جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری خاص بات جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، کہ ایک اس کے لیے بہتر سوچتا ہے، یعنی بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا کہ ایک صوفی بھائی کا یا بہن کا اپنی دوسری بہن پر یا بھائی کا اپنے بھائی پر یہ حق ہے کہ اگر اس کو کوئی اچھا عہدہ، کوئی اچھی نسبت، کوئی اچھی بات مل رہی ہو تو وہ اپنے بھائی کو ترجیح دے، یہ نہیں کہ وہ خود پالے اور اس وقت اپنے بھائی کی شکایتیں کر کے اس کو پیچھے کر دے اور اپنے لیے اس عہدے یا اس آنر کو چن لے۔ نہیں، فرماتے ہیں صوفی یہ کرتا ہے کہ وہ ہر اچھے عہدے اور ہر اچھی شے پر اپنے بھائی کو ترجیح دیتا ہے۔ کوئی اس کو دے رہا ہو، وہ کہتا ہے نہیں میرا بھائی مجھ سے زیادہ قابل ہے، فلاں بھائی میرا مجھ سے زیادہ قابل ہے، یہ عہدہ اس کو دے دے۔ یہ صحیح معنوں میں کسی کے دل کا صوفی ہونا ہے، کسی کے دل کا درویش ہونا ہے، کسی کے دل کا فقیر ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس پر عموماً زندگی میں کبھی توجہ نہیں دیتے۔ پھر اگلی بڑی ایک خاص بات فرماتے ہیں، ہمیں کسی کی پرانی پاسٹ لائف کی غلطیاں پتہ چل جائیں تو ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، کسی کے کردار کی کوئی بات پتہ چل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، جب تک سارے شہر کو یا جتنے شہر والے ہمارے جاننے والے ہیں ان کو بتا نہ دیں کہ یہ شخص پہلے ایسا تھا یا یہ شخص کردار کا پہلے ایسا تھا، اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے اس نے یہ کام کیا تھا، جب تک ہم اس کا پردہ اچھی طرح چاک نہ کر دیں، اسے شرمندہ نہ کر دیں تو ہمیں چین نہیں آتا، جبکہ یہ عمل اہل تصوف کے ہاں کلیتاً حرام تصور کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حق ہے ایک صوفی بھائی کا دوسرے بھائی پر، ایک بہن کا دوسری بہن پر، کہ اس کی پرانی ماضی میں کی گئی غلطیوں پہ پردہ ڈال۔ ماضی الفاظ ہے کہ ماضی میں کی گئی غلطیوں پر پردہ ڈال دے، کہ یہ سوچ کر کہ شاید اللہ پاک نے اسے ہدایت دے دی ہو، اپنے بھائی اور بہن کے لیے اچھی امید کرے اور کبھی اس کی ماضی کی غلطیوں کو زبان پر نہ لائے، اتنی دل میں وسعت پیدا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ غور طلب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی یا بہن کی غلطیوں کو چھپاتا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ پاک اس عمل کا ایسے درجہ دے گا، اجر دے گا کہ جیسے زندہ بچیاں قبر میں درگور کر دی جاتی تھی اور کوئی ان بچیوں کو پھر سے زندگی بخش دے۔ اللہ پاک کو اپنے بھائی اور بہن کی غلطیوں کو چھپانا اتنا محبوب عمل ہے کہ اس کو حدیث مبارکہ میں تشبیہ دی گئی کہ یہ ایسے ہے جیسے زندہ درگور کر دی گئی بچیوں کو پھر سے کوئی زندگی بخش دے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ یہاں تک کہ اگر تم اپنے کسی بھائی یا بہن کو پرائیویٹلی اکیلے یا تنہائی میں کسی غلط کام کا ارتکاب کرتے دیکھو تو کہا کہ اس کو بھی اکیلے میں جا کر سمجھاؤ، کیونکہ اس نے وہ کام پبلکلی نہیں کیا، اس کا پھر بھی پردہ رکھو، اور اکیلے میں تنہائی میں جا کر اسے سمجھاؤ، اس کا پردہ رکھو، کیونکہ لوگوں تک اس کی بات نہیں پہنچی۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کر بتاؤ یہ اس نے تنہائی میں یہ کام کیا تھا، بلکہ اکیلے میں سمجھاؤ، وہ نہ مانے، باز نہ آئے، پھر
اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے نہیں، اس کی اصلاح کے مقصد سے پھر اس کے قریبی حلقے اور دوستوں تک صرف بات پہنچاؤ کہ جو اس کو سمجھا سکتے ہوں، اس لیے نہیں کہ اس کی عزت کو اچھال کے مذاق بنا دیا جائے۔ یعنی اتنی حد تک سینسٹیوٹی کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت، احترام، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ اسلام میں سمجھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اور ہم یہ اپنی نارمل روز مرہ کی زندگی میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ تو ہماری روٹین لائف ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اگر کسی کا عمل کسی کو نہیں پتہ کہ فلاں شخص یہ کام بھی کرتا ہے، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں بتائیں کہ فلاں شخص یہ کام کرتا تھا، تاکہ اس بھائی کے دل میں بھی اس کے لیے میل آ جائے، یہ بھائی بھی جان جائے اور اس کی نظروں میں بھی فلاں شخص گر جائے۔ ہزار نوافل، ہزار خیرات، ہزار صدقات، نیکیاں، روزے، سب کچھ رکھ لیں، لیکن یہ اعمال اتنے زیادہ سنگین ہیں کہ یہ ہماری ساری نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں، یہ ہمارے ہاں بہت معمولی بات تصور کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے لباس پر کمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر بار پر کمنٹ کرتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی اچھا فرنیچر یا کوئی اچھا سامان آ جائے تو فوری شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید کوئی غلط کمائی آ گئی ہے، اور اس کو پھر ڈسکشن میں لاتے ہیں۔ جب تک سارے محلے کو ایک بات بتا نہ دیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ یہ کہاں کی عادات ہے؟ یہ اللہ والوں کے طریقے نہیں ہیں، یہ صوفی درویشوں کے طریقے نہیں ہیں، یہ حضور شیخ الاسلام کے چاہنے والوں کے طریقے نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، پردہ پوشی کرنا، ایک دوسرے کے لیے رحم دلی کے جذبات رکھنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں کرنا، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح بہت ساری اور چیزیں، ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے اور غور طلب بات ہے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی برے عمل کی، کسی بھی شخص کے برے عمل کی تشہیر کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ گناہ کیا ہو، اور اس کے اس گناہ کے ارتکاب پر فخر کرتا ہے کہ یہ دیکھو گناہ گار ہے، میں نیک آدمی، اور پھر اس کے گناہ کی تشہیر کر کے لوگوں میں ذلیل کرتا ہے۔ کیا؟ کسی کے کمزور عمل کی تشہیر کر کے اسے لوگوں میں ذلیل کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے شخص انتظار کر، خدا مرنے سے پہلے تجھے بھی اس گناہ میں مبتلا کرے گا۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے برے عمل اور کمزور عمل کو وجہ بے عزتی بناتے ہو اس کی، اور اس کی تشہیر کرتے ہو، اور پھر اس بات پر فخر کرتے ہو کہ یہ گر گیا، یہ سنبھل نہ پایا، میں پارسا ہوں، میں نیک ہوں، فرما رہے ہیں انتظار کر، خدا تجھے موت نہیں دے گا جب تک تجھے بھی اس عمل کی ذلت میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ پاک کو اتنا ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس کی پھر آگے صوفیاء اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بزرگ کہ اس لیے ہے یہ بات کیونکہ گناہ سے یا برے عمل سے بچے رہنا کیا انسان کے اختیار میں ہے، یا یہ اللہ کی توفیق ہے؟ انسان خود دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک کسی کو محفوظ رکھے گا، دعویٰ نہیں کر سکتا، تو پھر کسی کی کمزوری پر اس کے لیے رو پڑتا، کسی کی کمزوری دیکھتا تو اکیلے میں رو پڑتا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کر لیتا اور کہتا مولا میرے اس بھائی کو ہدایت دے، یہ کس کام میں پڑ گیا ہے، مولا میری اس بہن کو ہدایت دے، یہ کس کام میں مبتلا ہو گئی ہے، اور شرمسار ہوتا
اور اللہ سے اس کے لیے بہتر توفیق طلب کرتا۔ ایک اچھا رویہ یہ تھا، نہ کہ اس پہ فخر کرے کہ یہ گناہ گار ہے میں نہیں ہوں، یہ میں پارسا ہوں یہ گناہ گار ہے، یہ اس میں گر گیا میں نہیں گرا۔ اللہ پاک کو ایسا عمل پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک کو پھر اس کو بھی ایسے عمل میں یقیناً مرنے سے پہلے مبتلا فرما دے گا۔ بڑی سخت بات۔ اسی طرح ایک اور حق جو بیان کیا جاتا ہے، بڑی پیاری بات، اور اس کے برعکس حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس شخص کے سارے گناہ معاف کر دے گا جو اپنے دوسرے بھائی یا دوسری بہن کو ہمیشہ احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اپنے دوسرے بھائی اور بہن کو ہمیشہ احترام اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس میں خامیاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں دیکھتا، اس کو اسے نیچا دکھانے کے لیے نہیں دیکھتا، اس کو چھوٹا محسوس کروانے کے لیے نہیں دیکھتا، بلکہ فرمایا کہ اسے محبت کی نگاہ سے، احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ پاک اس عمل کو اس طرح پسند فرماتا ہے کہ آگے پھر صوفیاء کرام تعلیم فرماتے ہیں کہ اگلا حق جو ایک اہل مشرب بھائی کا اپنے بھائی پر ہے، ایک بہن کا اپنی بہن پر ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی دوسرے کو اپنے سے کم نہ جانو، اور الفاظ یہ استعمال کیے کہ زبان سے نہیں، دل کی کیفیت یہ ہو کہ اپنے سے چھوٹا نہ جانو، چاہے وہ شاگرد ہو چاہے عمر میں چھوٹا ہو۔ فرمایا کہ اگر عمر میں کوئی چھوٹا تمہارے پاس بیٹھا ہو تو سمجھو کہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے کم گناہ کیے ہوں گے، کیونکہ عمر میں چھوٹا ہے۔ کوئی عمر میں بڑا ہے تو سوچو مجھ سے بہتر ہے، اس نے مجھ سے زیادہ نیکیاں کی ہوں گی۔ کوئی آپ کے برابر ہے تو سمجھو کہ مولا نے اس کو زیادہ ہدایت دی ہوگی۔ تو ہر حال میں دوسرے کو اپنے سے بہتر جانو، اور یہ صرف زبان سے ادا نہ ہو، یہ دل کی کیفیت ہو کہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ تنظیمی زندگی میں بھی رویہ ہونا چاہیے، صرف ذاتی زندگی میں نہیں، تنظیمی زندگی میں یہ کیفیت رہنی چاہیے کہ یہ دوسرا مجھ سے بہتر ہے، یہ دوسرا مجھ سے افضل ہے، یہ دوسرا مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والا ہے، مجھ سے زیادہ کام کرنے والا ہے، مجھ سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے۔ اگر یہ کیفیت دل میں پیدا ہو جائے تو جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہر شخص اچھا لگتا ہے، زمانے میں کوئی برا نہیں لگتا۔ تو یہ بنیادی سبق صوفیاء کے ہاں ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ پھر اگلی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی اور اپنی بہن کی خدمت کیا کرو۔ صرف یہ خدمت شیخ کی نہیں ہے، فرمایا کہ اپنے ہم مشرب بھائی اور بہنوں کی آپس میں بھی خدمت کا جذبہ رکھا کرو۔ کسی کی خبر پہنچے کہ کوئی بیمار ہے، فرمایا کہ یہ تم پر حق ہے تمہارے ہم مشرب بھائی اور بہن کا کہ اس کی خدمت کرنے پہنچو، اس کی تیمارداری کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم اپنے بیمار بھائی اور بہن کے ساتھ اس کی خدمت میں رات گزارتے ہو، اس سے زیادہ عمل اللہ کو محبوب ہی نہیں۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی بیمار بھائی اور بہن کے پاس جاتے ہو اور وہ تکلیف کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتا تو صوفیاء کا مشرب یہ ہے کہ تم بھی ساری رات بھوکے رہو۔ بلکہ صوفیاء کا مشرب یہ رہا کہ انہیں اگر خبر پہنچ جاتی کہ ہمارا فلاں بھائی تکلیف میں ہے اور کھانا نہیں کھا سکتا، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے کھانا ترک کر دیتے تھے۔ اتنا لحاظ کا نام تصوف ہے، اتنے حیا کا نام تصوف ہے۔ چاہے جائے کہ ہم دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورتیں رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے برا سوچتے ہوں، گنجائش نہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ نہ رکھتے ہوں، اور اس کے برعکس
صوفیاء کا یہ طریقہ کہ ان کو خبر مل جائے کہ ہمارے فلاں بھائی نے کھانا نہیں کھایا، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے کھانا نہیں کھاتے، اور اس کو یہ بات جتاتے نہیں تھے، کہ ہم نے تمہاری وجہ سے کھانا نہیں کھایا، اپنے مولا کے لیے نہیں کھاتے، اس کے غم میں مبتلا ہو کر۔ اسی طرح پھر حقوق میں سے بیان کیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے سے زیادہ عزت دو۔ اگر مجلس میں ایک کرسی ہو تو جو مرضی عہدہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مجلس کی کرسی اس کے لیے چھوڑ دو۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ انلیس کہ کوئی بیمار ہے، اگر نارمل ہے، صحت مند ہے، تو اپنے بھائی کے لیے کرسی چھوڑ دو۔ فرمایا کہ اگر بزرگان دین نے مختلف تصوف کی کتب میں یہ آئی ہے بات، آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم مشرب ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ایک استاد کے ماننے والے ہیں، ایک شیخ کے چاہنے والے ہیں، ان کے درمیان رشتہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس تک یہ خبر پہنچے کہ اس کا بھائی کسی مالی مشکل میں ہے، تو کتابوں میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی حقیقی یہ ہے کہ دل سے اپنا مال اس پر کھول دے کہ لو میرے بھائی اپنی مشکل دور کر لو۔ اگر کسی اور پریشانی میں ہے تو بھی اس کو۔ ایک اور بڑی بات فرمایا کہ اگر کسی کو اپنا بھائی مانتے ہو تو کبھی اس کے کیے ہوئے سودے پر سودا آفر نہ کرنا، یہ بھی اس کے حقوق میں سے ہے۔ ہم تو کاروباری لین دین میں کرتے ہیں نا، پتہ لگا کوئی ہمارا بھائی جاننے والا کوئی چیز خرید رہا ہے، خاموشی سے جا کر ایک اور اس پر بیٹر آفر دے آتے ہیں اور اس کو کاروبار تصور کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، صوفیاء میں اس کو برا جانا جاتا ہے، اس کو دین میں بھی گناہ جانا جاتا ہے، اور اہل تصوف کے ہاں تو اور بھی برا جانا جاتا ہے۔ فرمایا کہ کبھی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ دو۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی کا تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ اس نے رشتے کی ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے، تو جب تک اس کی ہاں یا نہ کلیئر نہ ہو جائے تو اپنے بھائی کے رشتے پر رشتہ بھی مت بھیجو۔ اتنا زیادہ حق کا احترام آپس میں بھائیوں کے درمیان اور اہل تصوف کے ہاں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ کتنی نازک امور کو اور کتنے حساس موضوعات کو بھی صوفیاء نے ان حقوق کی بحث میں لائے۔ یہ اصل میں تصوف کی زندگی ہوا کرتی ہے کہ زندگی میں اخلاق اتنے حسین ہو جاتے ہیں کہ انسان پھر اس طرح کے امور انجام دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنے بھائی کی تعریف کیا کرو، اس کی غلطیوں کو چھپایا کرو، اس کی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچایا کرو۔ پھر فرمایا کہ اہل تصوف کے ہاں جب تم اپنے بھائی کو بلاؤ اس کے سنگل فرسٹ نیم کے ساتھ نہ بلایا کرو، یہاں تک تعلیم دی۔ کہا اس کو القاب سے بلایا کرو، اس کو پیار سے بلایا کرو۔ اس کی مثال دوں، اس کے نام کے ساتھ صاحب لگا کر بلایا کرو، اس کے نام کے ساتھ بھائی لگا کر بلایا کرو۔ اس کو کوئی پیار کا اگر لقب کسی نے دے رکھا ہے، اس کے شیخ نے، اس لقب کے ساتھ بلایا کرو۔ اکیلے سنگل نیمز کے ساتھ بلانے سے بھی منع فرمایا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی شیخ ہے یا مرید ہے۔ فرمایا کہ جب ہم مشرب ہو ایک دوسرے کو عزت کے القاب اور ناموں کے ساتھ، مکمل ناموں کے ساتھ بلایا کرو۔ یہاں تک تلقین کی گئی۔ پھر فرمایا جب مجلس میں کوئی آ جائے اس کے لیے جگہ خالی کیا کرو، مجلس چھوڑا کرو، اس کو یہ وارم فیلنگ دیا کرو کہ وہ ویلکم ہے، اس کو ہم نے ویلکم کیا ہے، وہ آیا ہے۔ اور پھر اپنے اس بھائی کے میرٹس کو لوگوں میں بیان کیا کرو، اور پھر اپنے بھائی کو ملنے جایا کرو۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک کلچرل چیزیں ہیں، کوئی عمرے سے آیا ہے، حج سے آیا ہے تو لوگ اس کو ریسیو کرنے چلے جاتے ہیں، گھر پہ مبارکباد دینے جاتے ہیں، کوئی جا رہا ہے تو سی آف کرتے ہیں۔ ایکچولی اہل تصوف کے ہاں اس کو ترغیب دی گئی ہے
اور کہا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دور سفر سے آئیں تو ریسیو کرنے جایا کرو، کوئی جا رہا ہو سفر پہ تو سی آف کرنے جایا کرو، محبت کے جذبات ایک دوسرے سے اظہار اس انداز میں کیا کرو۔ اسی طرح بے شمار اور خوبصورت چیزیں جو بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے اس سلسلے میں بیان فرمائیں اور ان حقوق کا جا بجا تذکرہ کیا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں در حقیقت سبق دیتی ہیں کہ ہمارا رویہ آپس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہماری عادات کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی یا بہن میں سے کسی کے بچے یتیم ہو جائیں، تم ہم مشرب ہو، ایک شیخ کے ماننے والے ہو، تمہیں پتہ چلا کسی کے بچے یتیم ہو جائیں تو ایسا دکھ کرو جیسے تمہارے اپنے بچے یتیم ہیں، اور ان کی خبر گیری کیا کرو، ان کا پتہ لیا کرو کہ کیا وہ مشکل میں ہے، کوئی مالی پریشانی میں تو نہیں ہے، ان کے لیے دل بڑا کر کے مدد کا اہتمام کیا کرو۔ یہ سارے حقوق صوفیاء نے کتب میں درج فرمائے ہیں کہ ایک شیخ کے ماننے والوں کے ایک دوسرے پر ایسے حق ہے۔ تو اہل منہاج والوں، جب ہم حضور شیخ الاسلام سے محبت کرتے ہیں، ان سے تعلق کا دم بھرتے ہیں، پھر مختلف تنظیمات ہیں، مختلف فورمز ہیں، آپس میں ہم اتنی گنجائشیں بھی پیدا نہیں کر سکتے جو کہ بنیادی سبق ہے اہل تصوف کے ہاں؟ ایک دوسرے کو احترام دینا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپانا، ایک دوسرے کے میرٹس کو بیان کرنا، ایک دوسرے کو احترام دینا، کسی کی بری بات پتہ چل جائے تو عمر بھر چھپانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص زندگی میں یہ عمل رکھے، اور اگر آپ یہ نیک نیتی میں سے، آپ میں سے ہر شخص اس عمل کو اپنا لے، یہ اتنا پیارا طریقہ ہے کہ آپ کی زندگی خود گواہی دے گی کہ ہاں یہ فارمولہ بڑا ٹھیک تھا۔ اگر یہ زندگی میں آج اڈاپٹ کر لیں کہ ہم نے کبھی کسی کا پردہ نہیں اٹھانا، اللہ پاک آپ کی کسی عمل سے اس دنیا میں نہ آخرت میں پردہ اٹھائے۔ اگر ارادہ کر لیں کہ ہم نے کبھی کسی کا پردہ چاک نہیں کرنا، اور کوئی آپ کو کوئی کسی کی بری بات کہنے بھی لگے، اسے روک دیں، وہاں سے اٹھائیں، تو اللہ پاک، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، کچھ نہ کچھ کمی کجی ہر انسان سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا میں ہیومیلیشن ہوتی ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں، بے عزتی کا سامنا ہوتا ہے، انسان کی کمزور معاملات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے انہوں نے بھی کبھی کسی کے پردے چاک کیے ہوں گے، انہوں نے بھی کسی کے پردے اٹھائے ہوں گے۔ اگر زندگی میں انسان یہ معمول بنا لے کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن کسی کا پردہ نہیں اٹھاؤں گا، تو یقین مانیں اللہ رب العزت بھی دنیا میں نہ آخرت میں آپ کا پردہ اٹھائے گا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی کے عیب پر اللہ پاک نے دنیا میں پردہ نہ اٹھایا تو اس کا لحاظ آخرت میں بھی فرمائے گا، اور اہل محشر کے ہاں بھی اس پردے کو قائم رکھے گا۔ تو ہم یہ پریکٹس نہیں کر سکتے؟ اگر تہیہ کریں تو یہ مشکل کام تو نہیں ہے۔ اگر ارادہ کر لیں کہ ہاں آج کے بعد ہم نے پردہ رکھنا ہے، کسی کی کمزور بات کسی سے نہیں کہنی، تو یہ مشکل سودا تو نہیں ہے، اور اس سودے کا رزلٹ اسی دنیا میں مل جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کی بھی کمزور باتوں کو چھپا لے گا، آپ اگر لوگوں کی کمزور باتوں کو چھپا لیں گے۔ ہاں، اور یہ عمل مفاد کے لیے نہیں ہے کہ بعد میں کسی کو بلیک میل کریں کہ آپ کا فلاں عمل میں نے چھپا کے رکھا اور اس سے کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی کوشش نہیں، صرف اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم جان کر کہ میں نے اپنے بھائی کا پردہ نہیں اٹھانا۔
اور پھر ایک دوسرے کو احترام دیں، اپنے اوپر ایک دوسرے کو ترجیح دیں، چاہے وہ عہدوں کی بات ہو، چاہے ذمہ داریوں کی بات ہو، چاہے شیخ سے قربت کی بات ہو، چاہے اسٹیج پر کرسی لگنے کی بات ہو، اپنے بھائیوں کو ترجیح دیں کہ یہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ چاہے شیخ بیٹھا ہو درمیان میں اور اگر آواز آئے کہ صرف ایک آدمی مصافحہ کر سکتا ہے تو اپنے بھائی کو ترجیح دیں۔ یہ جذبہ ہے تصوف کا۔ ایک پلیٹ کھانا ہے اور پتہ ہے کہ ایک آدمی ایک روٹی ہے کھا سکتا ہے، اپنے بھائی کو ترجیح دیں۔ وہ واقعہ نہیں سن رکھا حدیث مبارکہ میں کہ میدان جنگ تھا، صحابہ کرام زخمی پڑے تھے، تو پانی کا مشکیزہ آیا تو پہلے کو پیش کیا، اس نے کہا شاید مجھ سے اگلا زیادہ پیاسا ہے، اس نے آگے چلا دیا، اس کو ملا، اس نے کہا نہیں شاید مجھ سے اگلا زیادہ پیاسا ہے، اس نے اس کو دے دیا، اس کو ملا، اس نے کہا شاید مجھ سے اگلا زیادہ پیاسا ہے، اس نے اس کو دے دیا، یوں ساتویں تک پہنچا، ساتویں نے سمجھا شاید پہلا پیاسا ہوگا، تب تک ساتوں شہید ہو چکے۔ تو زندگی میں ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دین کا درس دیتے ہیں، تعلیم و تدریس کرتے ہیں، اگر یہ بنیادی اخلاق ناپید ہوں تو وہ چیزیں ہمیں روحانی طور پر فائدہ نہیں دیتی۔ جتنے چلے کر لیں، جتنے نوافل پڑھ لیں، جتنی اعلیٰ نسبتیں رکھ لیں، اگر بنیادی اخلاق نہیں ہے تو ہم اپنی انسانیت میں اونچے قد کے نہیں ہیں۔ انسان انسانیت میں اونچا تب ہوتا ہے جب ان باتوں کو زندگی میں اپنا لیتا ہے، اور جب تنظیمی زندگی میں ہوں تو اپنے تنظیمی رویوں میں ان باتوں کو سوچ لیا کریں۔ ایک دوسرے کے لیے گنجائشیں، ایک دوسرے کو قبول کرنا، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا، اور اگر ایک دوسرے کی پھر آگے ایک حقوق میں بیان ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا یہ خبر مل گئی ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے، ہم لوگ رائٹ اوے نیگیٹو ہو جاتے ہیں نا اس کے بارے میں، اچھا فلاں شخص نے یہ بات کی ہے، فرمایا کہ نہیں، تم پر تمہارے بھائی کا یہ حق ہے کہ اگر تم پر صحیح واضح الفاظ بھی پہنچ جائے نا جو سننے میں وضاحت کے ساتھ بھی غلط لگ رہے ہوں، فرمایا پھر بھی ان کی دوسری انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کرو، سوچو کہ نہیں شاید کچھ اور چاہ رہا ہوگا میرا بھائی کہنا، وہ اپنی بات صحیح طرح کنوے نہیں کر پایا ہوگا، اپنے ذہن کو اتنا پازیٹیو کر لو، پھر اللہ پاک دل میں سمائے گا۔ اگر ہم اپنے مسئلے، اپنے جھنجھٹ، اپنے جھگڑے دنیا میں خود ہی سیٹل کریں گے تو پھر اللہ پاک ہمارے معاملات میں کبھی نہیں آتا۔ جب ہم خود سیٹل کرنا چھوڑ دیں گے پھر اللہ پاک ہمارے معاملات سنبھال لے گا۔ تو آج حضور شیخ الاسلام سے ہم محبت کا جس طرح اظہار کر رہے تھے تو میں نے چاہا کہ ان کی نسبت سے، ان کی تعلیمات میں سے یہ درس دیا جائے کہ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کے چاہنے والوں کا رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے خود ساری زندگی ایسے رویوں کو اپنایا ہے۔ ان کی زبان سے کبھی کسی کے لیے گالی سنی ہے؟ نہیں۔ کبھی کسی کے لیے برا سنا ہے؟ کبھی کسی کے خلاف لوگوں نے ہزار ان کو کفر کے فتوے دیے ہوں، ان کی زبان سے کبھی اس کے خلاف سنا ہے؟ کوئی ان کے خلاف لاکھ برا بلا کہے، کبھی کسی مخالف کا نام بھی صاحب کے بغیر لیتے ہیں؟ جب ہمارے شیخ کے یہ طریقے ہیں تو پھر ان کے فالوورز کے یہی طریقے ہونے چاہیے، ان عادات کو اپنائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔